حضرت عزیز علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عزیز علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام ایک ویران کھنڈر کے سامنے اپنا پیالہ لیا اور انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ علیہ السلام دیوار سے پاؤں لگا کر چٹ لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام کی نظر چھت پر پڑی، دیکھا چھت تو قائم ہے مگر اس کے نیچے رہنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تب فرمایا اس کی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ یہ شک کے طور پر نہیں بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا اور اس نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور آپ علیہ السلام 100 سال تک فوت شدہ حالت میں رہے، اور اسی 1 صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ علیہ السلام کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور آنکھیں پیدا کی تاکہ دیکھ کر سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک مکمل کیا گیا، ہڈیوں پر گوشت پوست اور بال بن گئے، پھر جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے تو فرشتے نے آپ سے کہا، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، آپ علیہ السلام یہاں 100 سال رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس۔ دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھیں، رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی۔ انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کو دیکھیے۔ دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں۔ فرشتے نے انہیں حضرت عزیز علیہ السلام کے سامنے جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے اور پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا۔ وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا، دیکھ ہم کس طرح اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ظاہر ہو چکا تو آپ علیہ السلام کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور آپ کو بھی کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کو اپنا گھر بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے اور آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی لونڈی تھی۔ جب آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیز علیہ السلام کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہی عزیز علیہ السلام کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور بولی، مدتوں سے کسی نے عزیز علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیز علیہ السلام ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیز علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیز ہوں۔ وہ بولی، عزیز علیہ السلام تو مستجاب دعوات تھے، ان کی دعاؤں سے تو بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھے آنکھیں دے دے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیز علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ علیہ السلام نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو۔ اللہ پاک نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہی عزیز ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیز علیہ السلام کا ایک بیٹا موجود تھا جو کہ 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو عزیز علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔
اس نے کہا کہ میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیز علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں 100 سال کے بعد زندہ کیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ علیہ السلام نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیز علیہ السلام کے علاوہ کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی۔ تحریری نسخہ بخت ناصر نے نظر آتش کر دیا تھا۔ اب کسی آدمی کو تورات کا تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے والد نے بخت ناصر کے زمانے میں تورات ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی، جس کا علم عزیز علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو لے کر وہاں گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع تھے۔ آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ علیہ السلام کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ فوراً آپ علیہ السلام کو پوری تورات یاد ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دے دی۔ یہ واقعہ سواد عراق کے علاقے میں دیر خزکیل کے مقام پر پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں میں لوگوں سے مراد ہے بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے آپ تو جوان ہوتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ علیہ السلام فوت ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا، آپ علیہ السلام کی حالت وہی جوانی والی تھی۔